شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری صابر رضا فریدی صاحب سے آپ کلام سن رہے تھے اور بہت اچھے انداز میں حضرت سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سننا کو قبول فرمائے اور حضرت کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے۔ میدان حشر کے بارے میں ایک دو کلام حضرت سنا رہے تھے، دو تین اشعار ہم بھی سنا رہے ہیں، ذرا سماعت کیجئے گا۔ کہ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، کبریا کے سامنے، ہاں کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ آج انسان اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے، کل بروز محشر اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا اور نام اعمال کھلے گا تو کیا کیا بولے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، کہاں کیا دیکھے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا اور ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ آج انسان 70 سال 80 سال زندگی گزارتے ہیں دنیا میں رہ کے، نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، عبادت چھوڑ کے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کے، رسول پاک کی غلامی چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میں بحیثیت مسلمان کو اپنی مرضی کی زندگی ایک لمحہ کے لیے نہیں گزارنی ہے، مرضی ہوگی تو اللہ کی مرضی ہوگی، رسول کی مرضی ہوگی، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ و رسول کے مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ مسلمان کا یہ کام ہے، مسلمان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ و رسول کی محبت میں گزارے۔ جو انسان اپنی مرضی نہیں بلکہ اسلام کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، اور جب اس دنیا میں پہنچیں گے تو وہاں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ کہ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، کبریا کے سامنے، ہاں کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، مال و دولت چاہو حشمت، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اسی مال کو کمانے کے چکر میں لوگ اللہ کو بھول بیٹھا ہے،
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، کل بروز محشر خدا پوچھے گا میرے بندے اتنی نعمت تو نے کھایا، اتنی نعمت کو تو نے حاصل کیا، بتا میرے لیے کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھ کے آیا، فجر کی نماز کہاں ہے، ظہر کی نماز کہاں ہے، عصر کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، عشاء کہاں پر کیا آیا ہے؟ ذرا دیکھا میدان محشر میں سب سے پہلا پنہ جو کھلے گا، اللہ جو پوچھے گا وہ بندے سے رب یہی پوچھے گا بندہ بتا نماز کتنی پڑھ کے آیا۔ اب بندہ یہاں سویا ہوا ہے، بندہ یہاں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ مرضی ہوگی تو اسلام کی ہوگی، مرضی ہوگی تو شریعت کی ہوگی، مرضی ہوگی تو قانون مصطفیٰ کی، مرضی ہوگی تو رسول پاک کے مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیا مطلب؟ ہم کھانا کھائیں گے، نبی کی سنت کو دیکھیں گے، ہم کوئی کام کو انجام دیں گے، نبی کی سنت کو دیکھیں گے، نبی کی حدیث کو دیکھیں گے کہ کیا اس کام سے میرا خدا راضی ہوتا ہے کہ نہیں، میرے رسول راضی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ جس کام سے اللہ و رسول راضی ہوتے ہیں اسی کام کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کام سے میرا خدا ناراض ہو، میرا رسول ناراض ہو، ہم اس کام کو ہرگز نہیں کریں گے، تب ہم پکا سچا مسلمان کہلائیں گے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو کہتا ہے، حالت حاضرہ کی خبر ہے کہ بیٹا فلاں کا بیٹا اتنا پیسہ کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ بہت اچھی بات ہے، پیسہ کمانا چاہیے، پیسہ نہیں کمائیے گا نا تو کوئی بغل میں بیٹھنے بھی نہیں دے گا۔ آج کی دور اتنی خطرناک ہے، اس دنیا کے لوگ اتنے بدلے ہوئے ہیں، اگر جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی بغل میں بیٹھنے بھی نہیں دے گا، جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی آپ سے بات بھی کرنا نہیں چاہے گا، جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، سلام جو ہے پیسہ دیکھ کے مت کرو، سلام تو نبی کی سنت سمجھ کے کرو، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، اس کو بھی ثواب ملے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کی عزت پیسہ دیکھ کے نہیں بلکہ اسلام کی محبت کے ذریعے کرو۔ پیسہ کمائیے، منع نہیں ہے، لیکن کمائیے تو جائز طریقے سے کمائیے، اور خرچ بھی کیجئے تو جائز طریقے سے خرچ کیجئے، کیونکہ جو آپ کما رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ محترم دوستو، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بتا رہا تھا کہ آج اپنے بچوں سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا تو پیسہ کب کمائے گا؟ فلاں کا بیٹا کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ یہی خیال رہتا ہے، یہی دھیان رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کی تعلیم بعد میں دو، پہلے یہ تعلیم دو کہ میرے بیٹے فلاں کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے، تو کب کرے گا؟ فلاں کا بیٹا سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو کب سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا؟ یہ تربیت باپ کو دینے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی دینے کی ضرورت ہے، لیکن آج ماں باپ ہی تو دین سے دور ہوا ہے۔ باپ جو ہے ادھر ادھر میں دین ختم کر دیا، ماں اپنی ادھر ادھر بات کرنے میں دین ختم کر دی، بچے کی پرورش جو وہ کر رہی ہے تو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہی۔
اسلام کا قانون نہیں سکھا رہے ہیں، اسلام کا طریقہ نہیں سکھاتے ہیں، کیا باتیں اس کے مذہب میں فرض ہے اس بات کو نہیں سکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان طبقے لوگ، نوجوان قسم کے لوگ آج بگڑے ہوئے ہیں، سماج میں کچھ لوگ بگڑ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اس کو تربیت تو دیتے ہیں لیکن دنیا داری سکھاتے ہیں، دینداری نہیں سکھاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھاؤ لیکن سب سے پہلے نبی کی سنت سکھا دو، نبی کے طریقے پر چلنا سکھا دو، نبی کی سیرت کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کی طریقہ بتا دو۔ میرے دوستو، یہ دنیا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ یہاں عمل ہم ٹھیک ٹھاک کریں گے وہاں بچ جائیں گے، عمل ٹھیک ٹھاک نہیں کریں گے وہاں پھنس جائیں گے، پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بچنے کا موقع جو ہے یہیں پر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے سوال کیا، حضرت مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ ہم گناہ سے دور ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا، اے لوگو، جب تمہیں گناہ کرنے کا خیال آئے اور مجھ سے تم سبق لینے آئے ہو تو ایک بات سن لو کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے تو ان سے کہنا، اے ملک الموت، ابھی واپس جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا، حضرت کیسی بات کرتے ہیں؟ موت تو اٹل فیصلہ ہے، جس کے بارے میں جس ٹائم لکھا گیا اس ٹائم آنا ہے، اور موت آئے گی اور لے کے روح لے کے چلے جائے گی۔ نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، نہ ایک منٹ آگے کا موقع دے گا۔ تو میرے دوستو، جب موت کا فرشتہ موقع نہیں دے گا، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب تم کہتے ہو کہ یہ فرشتہ موقع نہیں دیں گے، آئیں گے روح لے کے چلے جائیں گے، تو پھر تم ابھی کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، ابھی تم زندہ ہو، یہی موقع غنیمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے رب کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، یہی موقع تیرے پاس ہے۔ اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ آج جو ہم اور آپ زندہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ جس دن روح نکل جائے گی پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر تمہارا حساب ہی حساب ہوگا۔ اس لیے اسی دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ کیسے مانے گا؟ سچ بولیے، جھوٹ سے دور ہو جائیے، حرام سے دور ہو جائیے، حلال کا کھانا کھائیے، نماز پنجگانہ پڑھیے، روزہ فرض ہوتا ہے روزہ رکھیے، اللہ کی عبادت کیجئے، رسول سے سچی محبت کیجئے، اپنے اولاد کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کا سبق عطا کر دیجئے، اور کہیے کہ بیٹا تمہیں جینا ہے یا مرنا ہے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب تک تمہیں جینا ہے دنیا میں تو نبی کے سنت کے مطابق جینا ہوگا، نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب آپ اپنے بچوں کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کا سبق دے دیجئے گا۔ اپنے بچوں کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب اس کو عاشق رسول بنا دو، نبی سے محبت کرنے والا بنا دو۔ اپنے بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دینا یہی کمال ہے۔ آج سنت کی تربیت دیجیے، اپنے بچوں کو سنت سکھائیے، نبی کی حدیث بتائیے، نبی کی شریعت سکھائیے۔ آپ سیکھے ہیں اپنے گھر والوں کو سکھائیے، اپنی ماں کو سکھائیے، باپ کو سکھائیے، بھائی بہن رشتہ دار سب کو دین کی بات بتائیے، اسلام کی بات بتائیے، نبی کی شریعت سکھائیے، نبی کی حدیث بتائیے کہ اے میرے گھر والوں یہ نبی کی حدیث ہے، اس طرح تمہیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ مال و دولت کچھ ساتھ جانے والے نہیں ہیں آپ کے، کہ مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا
किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। और एक शेर को सुनिए जी, अता हो हकीकत की रोशनी में जी, माशाअल्लाह। कि मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को। आज पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, भाई भाई की दौलत को लूटने के फिर में है, चचा भतीजे की दौलत को मार रहा है, मामा भांजे की दौलत को लूट रहा है, मामा भांजे को हिस्सा नहीं दे रहा है, चचा भतीजे को हिस्सा नहीं दे रहा है, खाला 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 और भांजी में चल रहा है। यानी पूरी दुनिया दूसरे की दौलत को लूटने में लगा है, लेकिन नबी का जो आशिक है वो किसी की दौलत को लूटता नहीं है, बल्कि शरीयत के मुताबिक हक फैसला करके दौलत वाले को दौलत अता कर देता है। सुभान अल्लाह, हक है। बाकी एक दूसरे की दौलत को लूट रहा है दुनिया में लोग, लेकिन लूटने वाले का क्या होगा वहां अंजाम, वो सुनिए। कि मार बैठा है जो कोई दूसरे की माल को, मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को, मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, फैसला सब हश्र में हो जाएगा। तेरा मेरा मेरा तेरा, फैसला सब हश्र में हो जाएगा। वहाँ कोई किसी की दौलत को लूट करके पास नहीं हो पाएगा। अब वहाँ क्या होगा, फला इब्ने फला, फला की दौलत को लूटा है, अब मुजरिम पेश होगा अल्लाह की अदालत में, दावा करने वाले दावा करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, बड़े बड़े मुजरिमों की दौलत को जो है, बड़े बड़े मुजरिम की नेकी को जो है उस दावा करने वाले को दे दिया जाएगा। क्या फायदा हुआ, 10 रुपया यहाँ लूटे और नेकी जो लेके गए वो नेकी आपकी खत्म हो रही है। आगे शेर सुनिए कि हम मोमिन हैं तो करना क्या चाहिए, हम ईमान वाले हैं तो करना क्या चाहिए। और यही सबक आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी लेके जाइए। और अगर सच्ची मोहब्बत अपनी औलाद से है तो उसको सबक दीजिए कि बेटा जब तक तुम्हें इस घर में रहना है, जब तक जिंदगी मिली है, नबी की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, पंजगाना नमाज पढ़ना होगा, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। तो हमें करना क्या है वो समाप्त कीजिए कि देख मोमिन कर इबादत किबरिया की रात दिन, देख मोमिन कर इबादत किबरिया की रात दिन, देख मोमिन कर इबादत किबरिया की रात दिन। बात मरने के यहाँ की, बात मरने के यहाँ की जिंदगी ना पाएगा, बाद मरने के यहाँ की जिंदगी ना पाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और नबी का सच्चा पक्का आशिक बना दे। मेरे दोस्तों, दुनिया में तो पूरी दुनिया के लोग जिंदा है और मौत आएगी तो जाएंगे, लेकिन बचेगा वही और कामयाब वही होंगे यहाँ भी और वहाँ भी जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। जैसे आदमी जिंदा है, हाथ काम कर रहा है हजरत, आंखें काम कर रही है, देख रहा है, कान से आवाज आ रही है, सुन रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आवाज निकल रही है, जिंदा है, हाथ हरकत कर रहा है, जिंदा है, पैर चल रहा है। अगर रूह निकल जाए,
آنکھ موجود ہے، دیکھ سکتی ہے، آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ انسان دیکھ پائے گا۔ زبان موجود ہے، بول سکتا ہے، ہاتھ موجود ہے، حرکت کر سکتا ہے، پیر موجود ہے، چل سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ ان کو چلانے کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، پیر سے چل رہے ہیں، سب کا وجود کیا ہے؟ روح ہے۔ اور جب تک روح موجود ہے سب کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی عبادت ہے، عبادت کے اندر رسول کی محبت ہے تو ساری عبادت قبول ہے۔ اگر عبادت کے اندر سے رسول کی محبت کو نکال دو گے، نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، عبادت بیکار ہے، حج بیکار ہے۔ کیا پتہ چلا زندہ رہنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اور عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے رسول کی محبت ہونا شرط ہے۔ رسول کی محبت ہونا شرط ہے، اور جب تک رسول کی محبت نہیں ہوگی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز پڑھتے رہیے وہ عبادت فضول ہے، زکوٰۃ دیتے رہیے وہ فضول ہے، حج کرتے رہیے وہ بیکار ہے، صدقہ کرتے رہیے وہ بھی بیکار ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب تک رسول سے محبت نہیں ہوگی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ خدا کہتا ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا بات ہے۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ بے شک بے شک۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کو منانے کے لیے رسول کی محبت ہونا شرط ہے۔ جب تک رسول کی محبت نہیں ہوگی خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، دل کا سکون اللہ کی یاد ہے، اللہ کے حمد و ثنا میں ہے۔ تو میرے دوستو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور وہاں بھی اپنے رسول کے سائے میں، اپنے رسول کی محبت میں جینے کی توفیق دے۔ اور مولا جب تک تو زندگی دی ہے ہمیشہ تیرے رسول کی محبت میں اور تیرے رسول کی غلامی میں اپنی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے۔ میرے دوستو ایمان کے ساتھ جائیں گے تبھی وہاں کامیابی ملے گی۔ بس 5 منٹ میں ایک واقعہ سنیے کہ بروز محشر جب فیصلہ ہو جائے گا سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 1000 سال تک دوزخی رضوان جنت داروغہ رضوان کیا کہتے ہیں حضرت مالک علیہ السلام یعنی داروغہ دوزخ کو پکاریں گے کہ داروغہ دوزخ مجھے اپنے رب سے بات کرنی ہے، میری بات اللہ تعالیٰ سے کراؤ۔ داروغہ دوزخ 1000 سال تک نہیں سنے گا۔ 1000 سال کے بعد کہیں گے کیا کہتے ہو؟ تو وہ دوزخی کہے گا کہ مجھے رب سے بات کرنی ہے، اس نے بڑے بڑے مجرموں کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا کی ہے، ہو سکتا ہے شاید مجھے بھی
बख्श दे और मुझे भी माफ कर दे, इसलिए कि दोज़ख का अजाब अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे अच्छा तुम्हारी खबर जो है अल्लाह तक हम पहुंचा देंगे। फिर 1000 साल तक ये चिल्लाएगा, रोएगा। फिर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 साल तक नहीं सुनेंगे। उसके बाद कहेंगे कि अभी मेरी बात अल्लाह से नहीं हुई है, अल्लाह तक मैं तुम्हारी बात नहीं पहुंचा पाया हूं, मेरी रसाई नहीं हुई है। अच्छा मैं पहुंचा दूंगा। 3000 साल गुजरेगा, उसके बाद कहेंगे ऐ दोज़खियों मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम लोगों से बात नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुम लोगों पर रहम नहीं करेगा। अल्लाह कहता है ए मालिक, जितने अभी दोज़ख में है ये सब के सब कुफ्र में मरा है, काफिर होके मरा है, ईमान से हाथ धो के मरा है। अब इस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, इसको कहीं निकाला नहीं जाएगा। इसको कहो कि ये मुझे आवाज ना दे, इसको हमेशा हमेशा दोज़ख में रहना होगा। इसलिए मेरे भाई, ईमान बहुत कीमती चीज है, ईमान बहुत कीमती चीज है। ईमान लेके जाएंगे तो वहां जन्नत मिल जाएगी, ईमान लेके नहीं जाएंगे हमेशा हमेशा जो कुफ्र में मरेगा वो हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा, वो दोज़ख में जलते रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में